وسیم میری خالہ کا بیٹا تھا۔ خالہ کا انتقال ہو گیا جب وہ مر گئی تو اپنے تایا یعنی اپنے بڑے پاپا اور بڑی ممی کے پاس اب وسیم رہنے لگا۔ ان دنوں بی اے فائنل کا طالب علم تھا وہ، یعنی بی اے فائنل کا اسٹوڈنٹ، اور میں میٹرک کے سالانہ امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک روز میں نے امی جان سے کہا میری انگریزی بہت زیادہ کمزور ہے، میری انگلش بہت کمزور ہے، تو ٹیوشن کا کوئی بندوبست کریں، کیونکہ ایسے تو کام چلنے والا نہیں ہے ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی، بعد میں مجھے مت کہیے گا۔ امی کہنے لگی بیٹی ٹیوشن کہاں سے تجھے رکھوا دوں، کوئی ٹیچر بھی تو مشکل سے ملے گی جو گھر آ کر پرچے کی تیاری کروا دے گی، اور مل بھی گئی بیٹا تو وہ پیسے بہت زیادہ مانگے گی، کیونکہ وہ اس کا ٹائم نکال کر اپنے گھر پر آئے گی اور صرف تمہارے لیے، تو وہ پیسے بھی ایسے ہی لے گی، اور تمہیں اکیڈمی جانے کی اجازت تمہارے ابو ہرگز نہ دیں گے۔ کیا کروں پھر، کیا امتحان نہ دوں امی؟ زچ ہو کر میں رو رہی تھی۔ اتفاق سے وسیم آ گیا۔ اس نے مجھے یوں روتے ہوئے جب دیکھا، یوں روتے ہوئے جب پایا تو وہ پوچھنے لگا خالہ جان کیا ہوا ہے صوفیہ کو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ امی نے بتایا انگریزی کا مسئلہ ہے، انگلش کا مسئلہ ہے بھائی، یہ فرنگیوں کی زبان ہمارے گلے پڑ گئی ہے، گھر میں اسے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اور سالانہ امتحان سر پر ہیں، اگر ایگزام میں فیل ہو گئی تو اس کے ابو اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ کہتی ہے انگلش کی ٹیوشن نہ ملی تو فیل ہو جائے گی۔ وسیم نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا خالہ جان اگر آپ کہیں تو صوفیہ کو میں ایک آدھا گھنٹہ شام کو پڑھا دیا کروں گا انگلش، میری انگلش ویسے بھی بہت اچھی ہے۔ امی جان سوچ میں پڑ گئی، مفت میں ٹیوشن مل رہی تھی، وسیم کوئی غیر نہ تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے والدین کا ارادہ یہ تھا کہ وہ میری شادی وسیم سے کریں گے، ایسے میں اس سے ٹیوشن پڑھنا دراصل رشتہ داروں کو باتیں بنانے کا موقع فراہم کرنے کے برابر تھا۔ بہرحال کچھ رد و قد کے بعد والدین نے وسیم سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تایا کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ وسیم ٹھیک شام کو 5 بجے مجھے انگلش پڑھانے آنے لگا، گھنٹہ بھر پڑھاتا۔ چند دنوں میں کافی سیکھ چکی تھی اس سے، میں نے اب انگلش اچھی خاصی سیکھ لی تھی، اب مجھے امید بن گئی تھی کہ شاید میں پاس ہو جاؤں گی۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہمارے بزرگوں، ہمارے گھر کے بڑے بوڑھوں کا ارادہ تھا کہ وہ ہماری شادی کے بندھن میں ہمیں باندھ دیں گے۔ اگرچہ منگنی کی رسم باقاعدہ ادا نہ ہوئی تھی، مگر بات طے ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے اس سے شرم سی محسوس ہوتی تھی، میں بہت ریزرو ہو کر یعنی ہچکچاہٹ میں اس سے پڑھتی تھی، وہ بھی جھجک کر بات کرتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی کا ماحول نہیں رہا تھا، اس لیے لیے دیے رہنے والا انداز تھا، جیسے کوئی شاگرد کسی استاد کا یعنی کوئی اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کا احترام کرتا ہو، میں ویسے ہی وسیم کے ساتھ بات کرتی، بلا ضرورت مخاطب نہ ہوتی، وہ بھی بلا ضرورت کے لیے ایک فکرہ بھی نہیں کہتا تھا۔ اس طرح پاکیزہ اور ستھرے جذبوں کے ساتھ ہم گھنٹہ بھر پڑھائی میں گزارتے تھے، جبکہ والدہ ہمیشہ نزدیک ہی موجود ہوتی تھی۔ جب ماحول ایسا ہو تو خیالات بھی صاف ہی رہتے ہیں، جانتی تھی وہ اسی بندے سے شادی ہونی ہے، کوئی غلط بات کر کے خود کو وسیم کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی تھی امی بھی، اور ایسا ہی کچھ میرا بھی علم تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ ہمارا گھر ایک تنگ گلی میں واقع تھا۔ ایک روز وسیم مجھے پڑھانے کے بعد گھر جانے کو نکلا تو ایک عورت سے ٹکراؤ ہو گیا۔ جو وہ عورت تھی وہ خود ہی وسیم سے مخاطب ہو گئی اور کہنے لگی تم جو بھی ہو ہمارے پڑوسی کے گھر سے نکلے، یقیناً ان کے عزیز ہی ہوگے، لیکن تمہارے روز آنے سے مجھے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورت کی بات سن کر وسیم گھبرا گیا، کہنے لگا کیوں آنٹی، مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے جو آپ شکوہ سخن ہے؟ بیٹا تم اپنی موٹر بائیک میرے دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑی کر کے جاتے ہو، اس کی وجہ سے ہمارا راستہ رکتا ہے اور ہم آنے جانے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، آنے جانے میں ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وسیم نے جواب دیا آنٹی چند روز کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو یہ شکایت نہ ہوگی، 1 ہفتہ اور یہ تکلیف برداشت کر لیں، بس موٹر بائیک دور نہیں کھڑی کر سکتا، چوری کا ڈر رہتا ہے آنٹی، چوری کا اندیشہ ہے۔ عورت بولی تم ان کے کیا لگتے ہو، روز کیوں آتے ہو؟ غرض باتوں باتوں میں وسیم کے گھر کا پتہ بھی دریافت کر لیا، اور وہ سیدھا سا لڑکا تھا جو
पूछती जा रही थी वो औरत, वैसे ही वो सवालात के दुरुस्त जवाबात भी देते जा रहा था। अगले दिन वसीम ने अम्मी को बताया कि आपकी पड़ोसन मेरी मोटरसाइकिल खड़े करने पर एतराज़ कर रही थी। अम्मी बोली, हाँ, नए लोग आए हैं, ये औरत ऐसे ही बात का पतंगड़ बना लेती है, तुम परवाह मत करो। उन्होंने वसीम को तसल्ली दी, मैं खुद उससे बात कर लूँगी। 2 दिन गुजरे कि आंटी, जिनका नाम राबिया था, वो वसीम के ताया के यहाँ पहुँच भी गई, क्योंकि उन्होंने एड्रेस तो वसीम से बातों बातों में निकलवा ही लिया था। उनको देखकर वह बहुत हैरान हुआ, जान ना पहचान और ये औरत यहाँ आ गई। बड़ी खाला सलाम। वो हैरान था, वह ताई से भी बहुत डरता था। माँ तो थी नहीं, वही सब कुछ थी। ताई ने वसीम से आंटी राबिया को बेतकल्लफी से सलाम कलाम होते देखा तो ये उसे बड़ा अजीब लगा। राबिया आंटी की बेतकल्लफी से सलाम कलाम होते देखा तो उसकी ताई ने उससे पूछा, बेटा ये कौन है और क्यों आए हैं? वसीम ने डर की वजह से झूठ बोल दिया कि मेरे दोस्त की अम्मी है, वह कॉलेज से नागे करता है, इसी के बारे में पूछने आई है शायद। ताई खामोश हो गई। आंटी राबिया ने भी वसीम के इस झूठ को तरदीद नहीं की। इस तरह लाज रह गई, लेकिन वह समझ न सका कि आखिर वो औरत यहाँ क्यों आई थी। जब वह जाने लगी तो वसीम से कहा, बेटा ज़रा मुझे रिक्शा तो ला देना, सड़क पर कब तक खड़ी रहूंगी। वह उनके साथ बाहर आ गया तो वह औरत कहने लगी, यानी वो आंटी कहने लगी कि थोड़ा सा ही तो फासला है बेटा वसीम, अपनी मोटरसाइकिल पे घर तक छोड़ आओ। बादल नाखवास्ता लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। बहरहाल वसीम उन्हें जाकर उनके घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल से छोड़ आया। तभी वो औरत फिर से बोली, 2 मिनट को मेरे घर आ जाओ, बेटे ठंडा पानी पी लो। वसीम उनके घर में जाना ना चाहता था, मगर आंटी राबिया ने बेहद मिन्नत समाजत की, यानी वो बार बार उसे प्रेशर देने लगी तो वो बेचारा मजबूरन वहाँ पर चला गया। उसे कुर्सी पर बिठाकर शरबत ले आई, फिर खुद ही बात शुरू कर दी, बेटा मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं, 3 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है और 2 कुंवारी हैं, 2 का फर्ज अभी उतारना है। मैं बेवा हूँ बेटा, मेरा शौहर अभी दुनिया में नहीं रहा, मंझली लड़की का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। वसीम हैरानी से उनकी शक्ल देख रहा था। आंटी जरूर तलाश करें, लेकिन इस मामले में मेरा क्या ताल्लुक है? वह बोली, तुम मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छे लगे हो, मुझे लायक नजर आते हो, तुम्हारे घर वालों को भी देख लिया है, तुमसे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा बेटा? वसीम उनकी इस बेतकल्लुफी पर हक्का बक्का रह गया और शुक्र किया कि ताई के सामने खातून ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था, वरना वह खाल उधेड़ कर रख देती। ताई मिजाज की सख्त थी और अपने बच्चों पर अच्छा खासा कंट्रोल भी रखती थी, अपने बच्चों पर कड़ी नज़र भी रखती थी, ज़रा सा भी इधर उधर ना सरकने देती थी कि इनको ऐसी आवारागियाँ सख्त नापसंद थी। वसीम आंटी राबिया से ये कहकर जान छुड़ाकर भाग गया कि आंटी ये मुमकिन नहीं है, मेरे घर वाले गैरों में रिश्ता नहीं करते। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।